سورۃ الفرقان آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، لمن کذب اس کے لیے جس نے جھٹلایا، بالساعتی قیامت کو، سعیرہ دوزخ۔ اب اللہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں، ان چیزوں کی تمنا یا ان چیزوں کو اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ساعت کو، ایک ایسی گھڑی آئے گی جو ٹلے گی نہیں، وہ ہے قیامت۔ اس قیامت کو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ اس زندگی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ جو دنیا میں دیکھیں چیزوں سے وہ کہتے ہیں کہ جی روکا تو نہیں گیا کہ اب اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھروں میں رہو۔ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جتنی چیز ہوگی آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اب آپ کو اس لیول کا جا کے صدقہ اور خیرات یا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا پڑے گا، اس چیز کو اس لحاظ سے مینیج کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آپ کم کے حساب پر راضی نہیں ہو، آپ زیادہ سے زیادہ حساب دینا چاہتے ہو۔ اچھا، پھر یہ چیزیں یوں ہی تو نہیں مل جائیں گی۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی، اس میں آپ کا وقت بھی لگے گا، آپ کی انرجی، آپ کی صلاحیتیں بھی لگیں گی۔ اور وہی چیز آپ آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے رب کی بندگی کے لیے لگا سکتے تھے۔ آپ نے ان چیزوں کے نظر کر دیا۔ اچھا، اب وہ چیزیں میسر ہو گئیں، اب پھر ان کو مینٹین بھی تو رکھنا ہے، ان کی حفاظت بھی تو کرنا ہے۔ وہ مزید وقت چاہتی ہے، وہ مزید صلاحیتیں اور آپ کی انرجی لگے گی اس میں۔ تو آپ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ کی خواہش کس چیز کی طرف جا رہی ہے؟ آپ آسانی تو اس میں تھی کہ آپ کو مختصر سی چیزیں دی جاتی، جن کو خرچ کرنا، جن کی حفاظت کرنا نسبتاً زیادہ بہتر تھا۔ اگر آپ ایک لیول، ایک سٹیٹس پر آ چکے ہیں، اپنی زندگی کے معیار پر آ چکے ہیں، کھانے پینے پہننے رہنے کے، تو آپ کو اس کو مینٹین تو کرنا پڑے گا، بلکہ آپ اس سے اور بہتر چاہیں گے، اور زیادہ چاہیں گے، اور زیادہ چاہیں گے، اور یہ چیز آپ کو کثرت میں مبتلا کر دے گی۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کے لیے آخرت کو پسند کیا ہے۔ اور ہمیں اس عارضی زندگی، اس چند دن کی زندگی کے لیے، چند لمحوں کی زندگی کے لیے ہم نے چیزوں کے انبار لگانا شروع کر دی۔ اگر آپ کا معیار چیزوں کا اعلیٰ ہے اور آپ کے اعمال صالحہ اس معیار کے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، آپ تو ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اعمال صالحہ کا معیار وہ نہیں ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ جن چیزوں پر نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان کا آخرت کا عقیدہ یا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ یہ جھٹلا رہے ہیں آخرت کو، تبھی یہ ان چیزوں کی طرف توجہ اور دھیان دیے بیٹھے، ان چیزوں کو انہوں نے معیار بنا رکھا ہے۔ ایمانداری سے سوچیں آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ کیا یہ رنگ برنگے کھانے، پوشاکیں، گھر، یہ چیزیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ ایک سے بڑھ کر ایک اور میرے پاس جائیداد، میرے ایسٹ بڑھ جائیں، میرے لیے نہیں، میری اولاد کے لیے چلو کام آئیں گے، جس چیز نے مجھے اللہ کی یاد سے، قیامت کی تیاری سے محروم رکھا، یا اس سے میرا تعلق اس لیول کا ہونے نہ دیا، وہ میری اولاد کے لیے مصیبت بن جائے۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ ہم تنگیوں کو، تکالیف کو، فاقوں کو ہم تو کوئی مصیبت سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں آخرت پر ایمان
یہ اس پر یقین کی کمی کی علامت ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور ایسوں کے لیے اللہ نے دوزخ کا فیصلہ فرمایا ہے، دوزخ کی خبر دی ہے، وہ آگ ہوگی جو دنیا کی لذتوں میں، مزوں میں، ان آسائشوں میں، ان فراوانیوں کی نظر جنہوں نے اس مہلت کو کر دیا تھا، آگے اللہ نے ان کے لیے آگ کی خبر دی ہے۔ اب یہ مجھے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہونے والے۔ ہماری جو سوچ، ہماری جو ایڈکشن، ہماری جو عادتیں بن چکی، وہ ٹھیک ہے کون کرے گا؟ اگر ہم نہیں کرنے کو تیار تو کون کرے گا؟ اور یہ ساری چیزیں اس کی فکر اس قرآن سے، یہ ایمان آپ کا قرآن سے بہتر ہوگا۔ جس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔ آپ کا ہر لمحہ